بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شادی اور نکاح کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہتری کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ایسا موڑ ہے جہاں اچھائیاں، سعادتیں، برکتیں، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو سمیٹنے کا موقع ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ تم سب میں بہترین کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین، یعنی بہترین ہونے کا تمغہ مل رہا ہے، بہترین ہونے کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر انسان کا دنیا میں جہاد بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ ہیں، سب چیزیں، ان تمام امور کو انجام دینے والا یقیناً نیک اور صالح ہے، لیکن سب سے بہترین کون؟ سب سے بہترین وہ ہے جس کی بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر بڑا اخلاق والا، سب سے بہترین۔ یہ گھر کی شہادت، باہر کی شہادت نہیں۔ جب باہر آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے بے شمار مسلطیں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، دنیا کو دکھاتے پھرتے ہو، پارسائی کا روپ دھارے پھرتے ہو، کسی سے کوئی مفاد، کسی سے کوئی مفاد۔ ان مفادات کو سمیٹنے کے لیے نیک بھی بنتے ہو، متقی بھی بنتے ہو۔ دنیا اگر تعریفیں کرے وہ تعریف مسلم نہیں ہے، مسلم تعریف وہ ہے جو گھر سے ہے۔ گھر میں خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی آجر ہے، نہ کوئی دنیا دار ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی چودھری ہے۔ اگر گھر میں بھی عبادت، اخلاق، حقوق کی ادائیگی پوری طرح رکھتے ہو اور گھر والے تعریف کر دیں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، یہ حقیقی تعریف ہے، اور یہ سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک بار تعریف کا موقع آ گیا، ایک نوبالغ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے۔ کس سے پوچھتا؟ بھائی تو ابوبکر صدیق کے پاس جا، نہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس جا، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، نہیں۔ اس نے یہ سوال کیا، اللہ نے اس کو یہی راستہ سجھایا۔ یہ سوال کس سے کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ کیف خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے۔ اب گھر کی گواہی آ رہی، کیا گواہی؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق۔ اگر پیغمبر اسلام کا اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن ایک کتابی شکل میں ہے، مصحف کی شکل میں ہے۔ قرآن اگر انسانی شکل میں ہوتا تو محمد ہوتا۔ یہ گھر کی گواہی۔ تو خیر، سب سے بہترین ہونا، یہ موقع کب بنا؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد، کہ آپ سب سے بہترین بن جائیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر کے، حقوق کی ادائیگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری اولاد آدم کے سردار، اور آپ کے اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کان فی محنت اہلہ، جب گھر ہوتے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے، پوری کائنات کے سردار اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے۔ دونوں کے لیے جنت کمانے کا سنہری موقع۔ مرد اگر حسن عشرت کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مساوی ایک مخلوق اسے قرار دیتا ہے، تو خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین، تو بندہ سب سے بہترین بن۔ اور خاتون، نکاح کے بعد اس کے لیے بھی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا موقع موجود۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها حفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب جنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے، جو پہلے بھی پڑھتی تھی، رمضان کے روزے رکھ لے، پہلے بھی رکھتی تھی، لیکن تیسری چیز نہیں ہے، وہ اطاعت بعلها، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی وفا شعاری کر لے، فرما برداری کر لے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وفیدت فرجہ، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت اس خاتون کے لیے
جنت کے 8 دروازے کھول دے گا جہاں سے چاہو داخل ہو. یہ موقع ایک خاتون کو کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. ظاہر ہے کہ فرما برداری ہر معاملے میں نہیں، ان امور میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کتاب و سنت کے مطابق. تو یہ موقع بن گیا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ فرمایا کہ ارجو ان تکون منہ. ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے. مگر اس خاتون کے لیے یقینی یہ 4 کام کر لے، یقینی یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دے. تو کہ شوہر اور بیوی ان امور کا اعتبار کریں، لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، تو یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ خاندان کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو دیکھ کے مسکرائے، وہ بندہ کتنا بھی مشان، اور اللہ مسکراتا ہے ان میاں بیوی پر کہ فجر کا وقت ہو گیا، بیوی شوہر کو اٹھا رہی، اٹھو نماز کے لیے، نہیں اٹھ رہا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی. شوہر بیوی کو اٹھا رہے، نہیں اٹھ رہے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے نماز کی اقامت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے. اور اللہ رب العزت ان میاں بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے. کیا محبت کا عالم ہے! یہ بہتری اور یہ سعادت یقیناً نکاح کی صورت میں حاصل ہوتی، نکاح کے بعد حاصل ہوتی.